جب گھر پہنچیں گے تو ہماری ماں ہمارا انتظار کرتی ملے گی، میرا باپ ہمارا انتظار کرتا ملے گا، میری بیوی ایک گلاس مجھے ٹھنڈا پانی دے گی، جیسے ہی ماں کو دیکھوں گا میری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، اپنے باپ سے گلے ملوں گا میری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں گا سفر کی تھکان دور ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے دنیا ایک سواری کے مانند ہے، ہم اس پہ سوار ہیں اور ہر آدمی کو اس کے منزل پر اترنا ہے۔ اب اگر موت آ جائے تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ہماری منزل آ گئی تھی، ہمارا مقصد آ گیا تھا، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اصل مقصد تک پہنچے ہیں، اصل منزل تک پہنچے ہیں، اپنے اصل گھر تک پہنچے ہیں، اور یہ گھر وہ گھر ہے کہ جہاں پر فاطمہ جیسی ماں ہمارا انتظار کر رہی ہے، علی جیسا باپ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں ایک اور صلوات پڑھیں محمد۔ اور یہ کب ہوگا؟ ماں کب انتظار کرے گی؟ جب لائق بیٹا ہو۔ باپ کب انتظار کرے گا؟ جب بااخلاق اولاد ہو، تو وہاں پر وہ بھی منتظر ہیں، لیکن ہمارا اخلاق کردار اچھا ہونا چاہیے۔ 11واں نے فرمایا کہ حقیقت دنیا کو پہچانو، الدنیا سوق، دنیا ایک بازار کے مانند ہے، ربح فیہا قوم، کہ جس میں ایک گروہ فائدہ اٹھاتا ہے، وخسر آخرون، اور دوسرا گروہ نقصان اٹھاتا ہے۔ یہ قانون بازار دنیا ہے، یہ دنیا کا اصول ہے، دنیا کے بازار کا یہ نظام ہے کہ جس میں دو طرح کے لوگ بستے ہیں اس دنیا میں، ایک فائدہ اٹھانے والا گروہ ہے، ایک نقصان اٹھانے والا گروہ ہے۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کس گروہ میں شامل ہوں، فائدہ اٹھانے والوں میں سے یا نقصان اٹھانے والوں میں سے، ہمارے اختیار میں ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو اس بازار دنیا سے اپنے کو دور کر کے رکھے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک اس دنیا میں ہے اسے بازار دنیا سے معاملہ کرنا پڑے گا، ہے کہ نہیں ایسا؟ دنیا میں ہے تو اس سے رابطہ رکھنا ہے، بازار دنیا سے لین دین کرنا ہے۔ لیکن توجہ چاہتا ہوں، لیکن معاملے کے وقت بازار دنیا میں جب آدمی معاملہ کرتا ہے تو 6 طرح کے اصول اور قانون پائے جاتے ہیں اس میں۔ سجن بھائی، 6 اصول اور قانون کی رعایت کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی بازار میں یہ ہے، جو بڑی بڑی تجارتیں ہم لوگ کرتے ہیں تو اس میں اصول ہے کہ کچھ قانون ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اس بازار دنیا کے جو اصول اور قانون یہ کہ بائع ہونا چاہیے۔ نمبر 1 بائع یعنی بیچنے والا، دوسرا مشتری خریدنے والا، تیسرا مسمن یعنی وہ چیز جسے ہم خرید رہے ہیں، چوتھا ثمن یعنی وہ قیمت جس چیز کو دے کر کے وہ چیز ہم لے رہے ہیں، پانچواں شاہد گواہ، لہذا جب بڑے بڑے معاملے ہوتے ہیں تو وہاں گواہ ہوتی، گواہوں کی ضرورت ہے، شاہدوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ چھٹی چیز بیع نامہ، رسید، فاکتور، سند ہے کہ نہیں ہے کہ جس پہ یہ معاملہ درج ہو۔ عزیزان گرامی، 11واں فرماتے ہیں ہم اس بازار دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور اس بازار دنیا سے ہمیں معاملہ کرنا ہے۔ اس بازار دنیا میں بائع کون ہے اور مشتری کون ہے؟ بائع ہم اور آپ ہیں، بیچنے والے ہم اور آپ ہیں۔ ہم بیچنے والے ہیں، اور یہ بھی ہے اس دنیا کا اصول کہ کبھی کبھی بیچنے والا بھی بہت اچھا ہوتا ہے، خریدار بھی اچھا ہوتا ہے، کبھی کبھی خریدار بھی بہت برا ہوتا ہے، بیچنے والا بھی برا ہوتا ہے، دکاندار ہے کہ نہیں، دونوں طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ اس دنیا کے ہم بیچنے والے ہم ہیں، اور مسمن کیا ہے؟
وہ چیز جسے ہم خرید وہ کیا ہے یہ بھی بتاؤں گا نہیں میں. قیمت کیا ہے وہ بھی آپ رکھیے. ہمیں جب اس دنیا میں رہنا ہے تو معاملہ کرنا پڑے گا، لیکن ان 6 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. نمبر 1 بائع کون ہے، مشتری کون ہے، ثمن کیا ہے، قیمت کیا ہے، مسمن چیز کیا ہے، اور گواہ کون ہے، اور سند و بینامہ کیا ہے. عزیزان گرامی، اس دنیا کے بائع ہم ہیں، اس دنیا میں بائع ہم ہیں. خریدار کون ہے؟ جی خدا ہے. خریدار 2 طرح کے، تو جواب ان کا صحیح ہے. میں نے کہا خریدار بھی 2 طرح کے ہوتے، بہت اچھا خریدار، بہت برا خریدار. بیچنے والا بھی بہت اچھا ہو سکتا ہے، بہت برا ہو سکتا ہے. اور جو چیز ہم بیچ رہے ہیں وہ ہمارے اعمال ہیں. توجہ چاہتا ہوں، اب وہ چاہے برا اعمال ہو یا اچھا اعمال ہو، اور جسے دے کر کے ہم اپنے اعمال جو دے کر کے یعنی اعمال دے کر کے جس چیز کو ہم لے رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ میں یہاں پہ روکتا ہوں. عزیزان گرامی، معصوم فرماتے کہ دیکھو اس دنیا معاملہ جو کرنا فائدے والا کرنا، نقصان والا معاملہ نہ کرنا، اور اچھے بیچنے والے بننا، برے بیچنے والے نہ بننا. جب انسان ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی انسان اپنی چیز کو بہت اچھی بنا کے پیش کرتا ہے تو اسے کہا جائے گا اچھا بیچنے والا. لیکن بہت ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی چیز کو لوکل طریقے سے بیچتے ہیں، وہ ہے برا بیچنے والا. ہم اس دنیا میں بائیں ہیں، بیچنے والے ہیں. اچھے بیچنے والے بھی ہو سکتے ہیں، برے بیچنے والے بھی ہو سکتے ہیں. خریدار بھی اس دنیا میں 2 طرح کے عزیزان گرامی. اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں تو اس کا خریدار خدا ہے، اور اگر اعمال برے ہیں تو اس کا خریدار شیطان ہے. سب سے اچھا خریدار خدا ہے اور سب سے برا خریدار شیطان ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ دیکھیے ہمارے اختیار میں ہے، ہم بیچنے والے کیسے بنے. اگر اعمال ہمارے اچھے ہیں تو ہمارا خریدار خدا ہے، یہ ہمارے اختیار میں. اعمال برا ہے تو ہمارا خریدار شیطان ہے. لیکن اگر اعمال اچھے ہیں تو اعمال دے کر کے کیا لیا جائے، یہ مہم ہے. ثمن کا جو ہماری مسمن ہے، جو چیز ہے، اس کے جیسی چیز ہونا چاہیے ویسی قیمت ہونا چاہیے، یا جیسی قیمت ہو ویسی چیز ہو، ہے کہ نہیں ہے، تبھی تو معاملہ صحیح ہوگا. مولا علی فرماتے ہیں قرآن نے آواز دیا کہ دیکھو ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ مومنوں کے مال کو اور ان کے نفسوں کو جنت کے مقابلے میں خریدتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، جنت کے مقابلے میں اللہ مومنین کے نفسوں کو، ان کے مال کو خریدتا. ہر نفس کو نہیں، ہر مال کو نہیں خریدتا اللہ جنت کے مقابلے میں. اگر نفس پاک و پاکیزہ ہے تو جنت کے مقابلے میں خریدے گا. اگر مال پاک و پاکیزہ ہے تو جنت کے مقابلے میں خریدے گا. لہٰذا جو جناب خدیجہ کا مال تھا وہ پاک و پاکیزہ مال تھا. ایسا نہیں صرف جناب خدیجہ پیسے والی تھی، بہت سارے پیسے والے تھے. لیکن شریعت اور اسلام ہر پیسے کو قبول نہیں کرتا. اگر خدیجہ جیسی دولت ہے تب پیغمبر قبول کریں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو چیز ہمارا نفس ہے، ہمارے اعمال ہیں. لیکن مولا علی فرماتے ہیں اے لوگو یاد رکھنا تمہارے نفس کی قیمت
معمولی چیز نہیں ہے. لا تبیعوها الا بالجنہ. یاد رکھنا اپنے نفس کو جنت کے بدلے بیچنا, جنت سے کم قیمت پر اپنے نفس کو نہ بیچنا. کیوں؟ تمہارا نفس بڑا قیمتی نفس ہے. جب اللہ نے اس نفس کو تمہارے حوالے کیا تھا تو یہ کہا تھا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. یہ پاک و پاکیزہ نفس اللہ نے تمہارے حوالے کیا, اختیار دیا. اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ بنا کر فائدہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ, یا اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر کے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ. اللہ نے تمہارے نفس کو سمجھایا تھا تقوی کیا ہے, فجور کیا ہے, برا کیا ہے, اچھا کیا ہے. مولا فرماتے ہیں اے لوگو, اے مومنو, تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے, لہٰذا اسے جنت سے کم قیمت پر نہ بیچنا. اگر جنت سے کم قیمت پر بیچو گے تو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے رہو گے, اور اگر جنت کے مقابلے میں بیچو گے تو فائدہ اٹھانے والوں میں سے رہو گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. نفس کی قیمت جنت ہے, ہمارے اعمال کی قیمت جنت. مولا فرماتے ہیں اسے کم قیمت پہ نہ بیچنا, جنت کے مقابلے میں بیچنا. قرآن نے کہا مومنوں کے نفسے کو کی قیمت جنت ہے, مومنوں کے مال کی قیمت جنت ہے. عزیزان گرامی, جب ایک عام مومن, توجہ چاہتا ہوں, جب ایک عام مومن کے نفس کی قیمت جنت ہے, توجہ چاہتا ہوں, جب ایک عام مومن کے نفس کی قیمت جنت ہے, اس سے کم قیمت نہیں ہے, تو جو امیر المومنین ہو, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک عام مومن کے نفس کی قیمت جنت ہے. علی کہتے ہیں اے مومنو, اپنے نفس کو جنت سے کم قیمت پہ نہ بیچنا. تو جو خود امیر المومنین ہو اس کے نفس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ جنت. علی کے نفس کی قیمت بنے گی کیا؟ نہیں بن سکتی. کیا کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے فرمایا علی انتا قسیم النار والجنہ, اے علی تم جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو. جو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہو, نفس کے اس کے قیمت جنت ہوگی؟ نہیں ہو سکتی. جشتا نہیں ہے, زیب نہیں دیتا, زیب نہیں دیتا. اور اس علی کے نفس کی قیمت جو یہ کہے اے میرے اللہ, اگر تو علی کو جہنم میں بھیج دے تو میں یہ نہیں کہوں گا خدا تو نے مجھے جہنم میں کیوں بھیج دیا, بلکہ میں یہ دیکھوں گا اللہ جو تو نے مجھے جہنم میں بھیجا ہے اس میں تیری رضا ہے, میں تیری مرضی کے مطابق چلوں گا. میں یہ نہیں کہوں گا مجھے جہنم میں کیوں بھیج دیا. علی کے نفس کی قیمت جنت نہیں ہے. پھر کیا ہے عزیزان گرامی؟ اس کے نفس کی قیمت جنت کیا بنے گی کہ جس کے بچے سردار جوانان جنت ہو, جس کی بیوی جنت کے عورتوں کی سردار ہو, جو ساقیے کوثر ہو, جو ساقیے سلسبیل ہو. پھر کیا بن سکتی ہے علی کے نفس کی قیمت؟ جب ایک عام مومن کے نفس کی قیمت جنت ہے تو علی کے نفس کی قیمت کیا کہنا, سبحان اللہ. مثال دوں کیا بن سکتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو علی کے نفس کی قیمت بنے؟ 100 روپیہ آپ نے حاصل کر لیا. اب جب 100 آیا آپ کے پاس تو خود بخود کتنا آئے گا؟ 90 آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب آپ ایک آدمی کوشش کر رہے بس مجھے 10 مل جائے اور 20 مل جائے. نہیں, آدمی نے اگر 100 حاصل کر لیا تو 10 خود بخود اس کے پاس ہے, 20 خود بخود اس کے پاس ہے, 50 اور 80 90 خود بخود اس کے پاس ہے. لیکن اگر 90 حاصل کیا تو 100 نہیں آ سکتا ہے اس کے پاس. 80 حاصل کیا تو 100 نہیں آ سکتا. لیکن اگر 100 حاصل کیا سب حاصل ہو جائے گا, سب آ جائے گا, 90 بھی آ جائے گا, 50 بھی آ جائے گا. علی کے نفس کی قیمت کیا ہے؟ جنت نہیں. عزیزان گرامی, علی کی نگاہ اس سے ماورا ہے.
علی کے نفس کی قیمت جنت نہیں بن سکتی، پھر کیا چیز ہے علی کے نفس کی قیمت؟ اب شب ہجرت نے آواز دیا وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ علی کے نفس کی قیمت جنت نہیں ہے بلکہ مرضی خدا ہے، رضا الہی۔ کیوں علی آپ اپنے نفس کو مرضی خدا کے مقابلے میں بیچ رہے؟ کا تمہیں نہیں معلوم اللہ کی رضا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر؟ قرآن نے کہا اللہ کی رضوان، اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر یہ مل گئی جنت خود بخود علی کے قدموں میں رہے گی، سلسبیل خود بخود علی کے ہاتھ میں رہے گی۔ سب سے بڑی چیز اللہ کی مرضی ہے۔ لہٰذا جب علی اپنے نفس کو بیچیں گے کوثر کے مقابلے میں نہیں، جنت کے مقابلے میں نہیں، بلکہ رضا الہی کے مقابلے میں بیچیں گے، کیونکہ اگر یہ رضا الہی ہاتھ میں آ گئی تو ساری چیزیں ہمارے قابو میں آ جائیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ رضوان من اللہ اکبر، یہ علی درس دے رہے ہیں۔ اللہ کی رضا اہم چیز ہے، مرضی اس پہ ہم کو دھیان نہیں ہے، بہت پیچھے ہیں ہم لوگ، اپنی مرضی دیکھتے ہیں۔ کیوں صاحب؟ ایسا ہی نہیں ہے، اپنی پسند، اپنی خوشی، ہر چیز میں، وہ شادی بیاہ ہو، مجلس و ماتم، کچھ بھی ہو، پبلک کیا پسند کر رہی، لوگ کیا پسند کر رہے ہیں، میں کیا پسند کر رہا ہوں، میں ہے کہ نہیں، لوگ، خدا نہیں ہے۔ لیکن اگر نگاہ علی پیدا ہو جائے کہ جس کی نگاہ میں صرف خدا ہے، صرف رضا الہی ہے، تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ تو بیچنے والے اس دنیا میں ہم ہیں، خریدار اگر عمل اچھا ہے خدا ہے، برا ہے تو شیطان ہے۔ شے کیا ہے جسے دے کر کے ہم جنت لے رہے ہیں؟ وہ ہمارا اعمال ہے، نفس ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہے اس دنیا میں جب ہم رہ رہے ہیں تو یہ جو معاملہ ہم کر رہے ہیں، گواہ بھی تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ شاہد، توجہ چاہتا ہوں، میرا نوجوان توجہ دیں گے۔ قرآن نے آواز دیا، قل، میرے حبیب ان سے کہہ دو، قل اعملوا، جو چاہے انجام دو، جو چاہے کرو، پڑھو نماز نہ پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، غیبت کرو نہ کرو، اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے۔ قل اعملوا، جو چاہے کرو، مگر یہ بھی یاد رکھنا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، وَرَسُولُهُ، اس کا رسول تمہارے اعمال پہ گواہ ہے، دیکھ رہا ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اہل بیت دیکھ رہے ہیں۔ یہ تین گواہ ہیں ہمارے اس معاملے پر، اعمال پر۔ جس اعمال کو دیکھ کر کے ہم جنت لے رہے ہیں، اس کے بھیا اگر پانی مل جائے تھوڑا سا گنگنا تو بھیج، کمزور آدمی ہم لوگ، صلوات پڑھیں محمد وال محمد۔ ہاں ایسا نہ ہو مجلس کے بعد آئیے آپ، ایک اور صلوات پڑھیں محمد وال۔ ہمارے اعمال کے اوپر گواہ قرآن نے کہا تین لوگ ہیں، اللہ، رسول، مومنون، یعنی اہل بیت۔ قولوا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، جو چاہے کرو، تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے، اہل بیت دیکھ رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ آج جمعہ تھا کہ نہیں؟ ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہمارے اعمال امام کے محضر میں پیش ہوتا ہے، وہ گواہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ شاہد ہے، بچ نہیں سکتے ہم اور آپ، جو چاہیں گل کھلائیں یہاں پر۔ اور جب معاملہ ہو رہا ہے تو بینامہ تو ہونا چاہیے، کہاں لکھا جا رہا ہے معاملہ، کہاں لکھا جا رہا ہے؟ لکھنے والے بھی ایسے خطا نہیں ہو سکتی ہے، کرامن کاتبین، یہ سب لکھ رہے ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں۔ ہم تو دائیں بائیں کر لیں گے، بگاڑ لیں گے، کالا سیاہ سفید مٹا کر لیں گے، لیکن یہ ایسا نہیں کریں گے، کچھ نہیں چھوڑتا، سب لکھتے ہیں۔ اور یہ ایسا نام اعمال ہے، ایسی سند ہے،
ایسا بینامہ ہے کہ جب روز قیامت انسان کے ہاتھ میں آئے گا تو انسان کہے گا اے اللہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے میرے معبود یہ کون سا بینامہ ہے، یہ کون سی کتاب ہے، یہ کون سی کاپی ہے، یہ کون سی رسید ہے کہ میرے سارے چھوٹے بڑے گناہ لکھے ہوئے ہیں۔ بچ سکتا ہے آدمی؟ جو چاہے کرو، اللہ گواہ ہے، رسول گواہ ہے، مومنون یعنی اہل بیت گواہ ہیں، اور جو یہ عمل ہے یہ لکھا جا رہا ہے یہاں پر۔ بینامہ بہت محکم ہو رہا ہے، سند بہت محکم ملے گی، کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور یہ کہے گا ما یغادر ما لہذا الکتاب، اللہ کون سا نام ہے اعمال، کیسی کتاب ہے، کچھ نہیں چھوٹا ہے، سب یاد کرتا جائے گا کہاں کیا کیا تھا۔ انسان کے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے روز قیامت اس کے اعمال کے اوپر، زبان بولے گی، ہاتھ پاؤں بولیں گے، کھال بولے گی، سب گواہی دیں گے، بچ نہیں سکتا آدمی۔ لہذا اس دنیا میں ہے تو معاملہ فائدے والا ہونا چاہیے، نقصان والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی کی طرف 11 امام نے اشارہ کیا ہے، دنیا ایک بازار کے مانند ہے کہ جس کے بسنے والے 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک نقصان اٹھانے والے، ایک فائدہ اٹھانے والے۔ اور یہ ہماری عجیب منطق ہے صاحب، آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں، جو حقیقت میں نقصان میں ہوتا ہے اسے کہتے فائدہ میں ہے، جو واقعی فائدے میں ہوتا ہے اسے کہتے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نگاہ مادی ہے، معنوی نہیں ہے، ہماری نگاہ دنیاوی ہے، اخروی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اور اگر یہ نگاہ پیدا ہو جائے معنوی اور روحانی تو انسان بس اتنا ہی دنیا کو لے گا جتنا دنیا کی ضرورت ہے، نہ دنیا کے پیچھے نہیں جا سکتا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آج کی منطق، بس ختم کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ آج ہی کی منطق ہے، 35 منٹ ہو گیا۔ یہ جو منطق ہے نقصان اور فائدے کی، یہ آج ہی مزاج، یہ جب سے اللہ نے دنیا سنوارا، جب سے انسانیت چلی، جب سے ہمارا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ نقصان اور فائدہ ساتھ میں چل رہا ہے، اس کی فہرست، اور وہی منطق ہے۔ جو نقصان میں ہوتا ہے کہتا ہے اسے فائدے میں ہے، جو فائدے میں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نقصان میں۔ حابیل پہلی مثال نقصان اور فائدے کی، حابیل قتل ہو کر کے بھی فائدہ اٹھانے والوں میں سے، قابیل قتل کر کے بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فہرست اور آگے بڑی نقصان اور فائدے کی۔ ابراہیم و نمرود کا زمانہ آیا، وہ آگ میں جا کر کے بھی فائدہ میں، وہ آگ میں ڈال کر کے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ موسیٰ و فرعون کا زمانہ آیا، موسیٰ فائدے میں، مقابلے میں نقصان۔ فہرست اور آگے بڑھی۔ محمد عربی کا زمانہ آیا، اور یہ چلتا رہا، یہ نقصان اور فائدے کا معاملہ چلتا رہا، اور آج بھی ہے۔ لیکن کربلا میں جو مثال کربلا والوں نے قائم کی ہے، نقصان اور فائدے کی وعدے کیا ہے، وہ کہیں نہیں ملتا۔ جس طرح سے واضح کیا ہے نقصان کیا ہے، فائدہ کیا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں، نقصان اور فائدے کی حقیقت کو امام حسین نے روز عرفہ بیان کر دیا تھا، اور یہ فرمایا تھا الہی ماذا وجد من فقدک، اے میرے اللہ حقیقت فائدہ کیا، حقیقت نقصان کیا ہے حسین بن علی کی نگاہ میں۔ اے میرے اللہ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، وما الذی وجد من فقدک، اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا۔ یعنی اگر خدا مل جائے تو سب مل جائے گا، اور خدا ہاتھ میں نہیں کچھ بھی نہیں۔ یہ امام حسین نے بتلایا روز عرفہ، اور کربلا میں تو آ کر کے تو ایسی مثال پیش کر دیا ہے کہ تم یہ سمجھ رہے تھے
کہ جو بھوکے اور پیاسے ہیں وہ نقصان میں ہے، جو قید میں ہے وہ نقصان میں ہے، جو قلت میں ہے وہ نقصان میں ہے، اور جو تخت و تاج اور برسر اقتدار بیٹھا ہے وہ فائدے میں ہے۔ تو نہیں سے ہم بتلائیں گے کہ نقصان میں کون ہے، فائدے میں کون ہے۔ ہمارا سر تو جدا ہونے دو، پھر بتلائیں گے حقیقت نقصان اور حقیقت فائدہ کیا ہے۔ امام حسین نے نوک نیزہ پر تلاوت قرآن کر کے بتلا دیا کہ دیکھو ہم فائدے میں ہیں اور جو تخت و تاج پہ بیٹھے ہیں وہ نقصان میں ہیں۔ آج بھوک اور جو بھوکے اور پیاسے شہید ہو گئے وہ فائدے میں ہیں، جو سیر و سیراب ہے وہ نقصان میں ہے، جو قتل ہو گئے ہیں وہ حقیقت فائدہ ان کے پاس ہے، اور جو قاتل ہیں وہ نقصان میں ہے۔ اور اسی منطق کو لے کر کے جناب زینب بھی چلی آگے۔ اجرکم اللہ، خدا نواز پر رحمت نازل کرے، اسی فکر کو لے کر کے چلی، اور اسی منطق اور اسی فکر کو بیان کیا ہے دربار ابن زاد میں۔ جب پوچھا اس ملعون نے شہزادی سے کہ کیسا پایا خدا کو جو تمہارے بھائی کے ساتھ کربلا میں کیا، ایسا جملہ واقعی اس بی بی کے ساتھ یہ اس طرح سے باتیں کر رہا ہے کہ سب کچھ جو کھو کے آئی ہو، کچھ نہیں، ٹوٹ گئی زینب، لیکن ٹوٹی نہیں ظاہراً ٹوٹی ہے، لیکن روح بہت مضبوط تھی شہزادی کی۔ کیسا پایا؟ کیا کہا؟ جواب دیا، ما رأیت الا جمیلا۔ تم کیا کہتے ہو؟ میں نے جو کچھ بھی کربلا میں دیکھا ہے خوبصورت دیکھا ہے، جمیل دیکھا ہے، اچھا دیکھا ہے، خدا سے کچھ برا نہیں دیکھا میں۔ یہ حقیقت فائدہ بیان ہو رہا ہے، حقیقت فائدہ بیان ہو رہا ہے۔ ارباب ازا، اگر واقعی شہزادی زینب نہ ہوتی تو کربلا میں دفن ہو جاتی۔ امام حسین کی مصیبت شہادت کے بعد ختم ہو گئی۔ اصل مصائب 11 محرم سے شروع ہوئے، 11 محرم سے شروع ہوئے۔ امام سجاد کو کہاں تکلیف ہوئی زیادہ؟ کہاں تکلیف ہوئی؟ سنتے رہتے ہیں، جب بھی پوچھا گیا مولا کہاں تکلیف ہوئی، کہا شام۔ لیکن جب بھی کسی بی بی نے پوچھا آقازادی آپ کو کہاں تکلیف ہوئی، شام نہیں کہا جناب زینب نے، کوفہ کہا ہے، کوفہ کہا ہے۔ کیوں پوچھا؟ کیوں؟ کسی نے پوچھا شہزادی امام سجاد کو شام میں زیادہ تکلیف ہوئی، آپ کو کوفے میں کیوں؟ کہا ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کوفے میں تکلیف اس لیے زیادہ ہوئی، ہمارے شام میں زیادہ جاننے والے لوگ نہیں تھے، اکثر دشمن تھے ہمارے بابا کے وہاں پر، لیکن جب ہمیں کوفے میں داخل کیا گیا ہے تو اس کوفے میں کہ جہاں پر ایک وقت یہ تھا کہ میں شہزادی بن کر کے آئی تھی، شہزادی بن کر کے آئی تھی، اور کس شان سے آئی تھی، جب ہمارا قافلہ پہنچا بابا کے دور حکومت میں تو علی نے یہ کہا تھا بیٹا حسن ابھی اپنے بہنوں کو نہ لاؤ، جب رات آ جائے، دکانیں بند ہو جائے، چراغ گل ہو جائے، تب اپنی بہن زینب کلثوم کو دارالامارہ میں لے کر کے آنا۔ لیکن ارباب اعضا جب شہادت حسین کے بعد زینب کوفے پہنچی ہے تو حاکم طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ ابھی رات ختم ہو جائے، جب دن کا اجالا آ جائے تو بازار کوفہ میں زینب کو داخل کیا جائے۔ زینب کو بہت تکلیف ہوئی۔ شہزادی کہتی ہے مجھے وہاں پر قیدی بنا کے لایا گیا کہ جہاں پر میری پڑھائی بچیاں جوان ہو گئی تھی، میں ایک وقت وہ بھی تھا کہ میں درس تفسیر یہاں پہ دیا کرتی تھی، درس قرآن دیا کرتی تھی، آج پڑھائی میری بچیاں میں بڑی ہو گئی تھی، مجھے تکلیف بہت زیادہ کوفے میں ہوئی۔ لیکن ارباب اعضا امام سجاد کو شام میں ہوئی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھ کے آپ کی ذہن میں تمام کرتا ہوں۔ کہتے جب لٹا ہوا قافلہ شام کے نزدیک پہنچا ہے تو طے پایا کہ دمشق کی جو مسجد ہے اس کے نزدیک قافلہ روکا جائے گا، جو غلاموں کے رکنے کی جگہ تھی وہاں پر۔ تو
یہاں پر جناب ام کلثوم نے شمر کو بلایا. شام میں جانے کئی دروازے تھے، تو شہزادی نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہمیں باب الساعہ سے نہ لے چلنا. باب الساعہ جانتے وہ دروازہ تھا کہ جہاں پہ بھیڑ زیادہ رہتی تھی، لوگ زیادہ آتے جاتے تھے. کہا ہم کو اس دروازے نہ لے چلو، کسی اور دروازے سے لے چلو، اور ایسا ہی کرو کہ یہ جو نیزہ بردار ہمارے شہداء کے سر کو لیے ہوئے ہیں، ان سے کہو ہم سے آگے لے کر کے چلیں، تاکہ یہ جو مجمع ہے ہمیں نہ دیکھے، شہداء کے سروں کو دیکھے. ارباب جانتے ہیں اس ملعون نے اس کا الٹا کیا. نیزہ برداروں سے کہا کہ سیدانیوں کے درمیان لے کر کے چلو، اور باب الساعہ سے ان کو داخل کیا ہے. اور کہتے جب یہ قافلہ بازار دمشق میں پہنچا اور جامع مسجد جو دمشق کی تھی اس کے نزدیک پہنچا، تو ایک شخص نکلا مسجد سے، تو اس نے کہا کہ خدا کی حمد ہے کہ اس نے ان کے کیے ہوئے کی سزا دی. یہ معمولی جملہ ہے. امام سجاد نے سنا، بلایا، کہا بھائی تم تو ایسا نہ کہو. کہا کیوں نہ ایسا کہوں؟ کہا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں پڑھا ہے. کہا تم نے یہ آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ کہا ہاں پڑھا ہے. کہا تم نے آیت مباہلہ پڑھی ہے؟ کہا ہاں پڑھا ہے. کہا آیت تطہیر پڑھی ہے؟ کہا ہاں پڑھا ہے. کہا پڑھا ہے. کہا جانتے ہو یہ اہل بیت کون ہے؟ کہا کون ہو تم؟ کہا ہم اہل بیت میں سے ہیں. جیسے کہ ہم اہل بیت میں سے، وہ کہتا ہے کہ اہل بیت میں تو اس وقت صرف میرا آقا حسین ہے. اہل بیت میں تو میرا آقا حسین ہے. یہ سننا تھا. امام سجاد نے کہا او بھائی دیکھو اس نیزے کی انی پر تمہارے آقا حسین کا سر ہے، اور جو اونٹوں پر بے مقنو چادر تمہارے حسین کی بہنیں ہیں. ارباب ایسا یہ باتیں ہو رہی تھی. ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے بیٹا سجاد، کہاں پھوپھی اماں کا بیٹا، یہ کوئی اپنا معلوم ہوتا ہے. کہاں پھوپھی اماں، یہ ہمارے بابا کا چاہنے والا ہے، یہ ہمارا ہے. ارباب ایسا یاد رہے سیدانیوں نے کہیں پہ پانی اور کھانا نہیں مانگا ہے، بس اتنا سوال کیا. جناب زینب نے اے بیٹا سجاد، یہ جب ہم اپنا ہے ہمارا ہے تو اس سے کہہ دو ہمیں کچھ چادر لا کر کے دے دے، ہمیں کچھ مکنے لا کر کے دے دے. اے ارباب ایسا وہ روتا ہوا اپنے محلے میں پہنچا اور کہتا ہے اب عورتوں سے ارے اپنی اپنی چادریں دو، اپنے اپنے مکنے دو. عورتیں کہتی ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں روتے ہو، اتنی چادریں کیا کرو گے، اتنے مکنے کیا کرو گے. وہ سر پیٹ کے کہتا ہے ارے تمہیں خبر بھی ہے جس گھر سے پردے کا رواج چلا تھا اس گھر کی عورتیں بے مخنو چادر بازار شام میں آئی ہے. اے ارباب ازا، چادر لا کر کے سیدانیوں کی دیا. بیویوں نے سر پہ چادریں رکھا. شمر نے دیکھا، نیزہ لے کر کے آگے بڑھا اور ایک مرتبہ نیزے کی انی سے سیدانیوں کے سر سے دوبارہ چادریں اتارتا ہے. اب شہزادی زینب سے برداشت نہیں ہوا. ایک مرتبہ بیویوں کی آواز دیا اے بیویوں میرے قریب آؤ. اور ایک مرتبہ اے عزادارو. زینب نے دونوں ہاتھ اٹھائے، بد دعا کے لیے ابھی کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ زینب کی نگاہ بھیا کے کٹے ہوئے سر پہ پڑی. کیا دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے. اور ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی اے بہن زینب، اے بہن ارے بد دعا نہ کرنا، ہاتھ نیچے گرا لو. اے بھیا جو تمہاری مرضی زینب اس پہ راضی ہے. سیعلم الذین ظلموا ایام قلیل. انا للہ